بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے آخر مسیح ہونے کا دعویٰ کیوں کیا۔ یہاں پر میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ مرزا غلام قادیانی کے بہت سے دعویٰ جات منظر عام پہ آ چکے ہیں، جن میں سے اس کا مجدد بننا، اس کا محدث بننا، اور اس کا مسیح بننا، اس کا ذلی بروزی نبی بننا، حقیقی نبی بننا، تشریعی نبی بننا، پھر خدا کا بیٹا بننا، خدا کی بیوی بننا، خود خدا بننے کا دعویٰ، اس کے علاوہ رودر گوپال بننے کا دعویٰ، جے سنگھ بہادر بننے کا دعویٰ، کرشن لال بننے کا دعویٰ، رام بننے کا دعویٰ، بدھ بننے کا دعویٰ، زرتشت ہونے کا دعویٰ، اس طریقے سے انسان کی جائے نفرت اور کرم خاکی تک ہونے کا دعویٰ اور دیگر دعویٰ جات منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ یہ آخر جو دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا تھا کہ مرزا کہتا تھا کہ میں مسیح ہوں، اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے قرآن و حدیث کے اندر وضاحت آ چکی ہے کہ قرب قیامت میں آپ کا نزول ہوگا، آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں وہ زندہ نزول کریں گے۔ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ جو اصل والے عیسیٰ ابن مریم تھے وہ زندہ آسمان پہ موجود نہیں ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، اور مرزا قادیانی نے اس کی 4 قبریں جو ہے نا وہ مختلف جگہوں کے اوپر گنوائیں، گلگت کے اندر، ملک شام کے اندر، اور جناب فلسطین کے اندر، اور یہاں کشمیر ملا خان یار کے اندر۔ تو 4 مختلف مقامات کے اندر مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبروں کو بنایا۔ پھر مرزا قادیانی نے چونکہ اب دعویٰ کرنا تھا نبوت کا، تو اس کو یہ مشورہ جو دیا تھا، یہ مرزا قادیانی کے رائٹ ہینڈ اور قادیانی اور مرزائیوں کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین نے یہ دیا تھا۔ حکیم نور الدین نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر تم وہ پہلے مسیح کو مار دو، اور پہلے کو مارنے کے بعد قرآن و حدیث میں جس مسیح کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ علامات اپنے اوپر فٹ کر لو اور دعویٰ کر دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے مکتوبات احمدیہ صفحہ 85 ہے، جلد پنجم ہے اور نمبر 2، جلد پنجم نمبر 2۔ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ در حقیقت اس عاجز کو مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں، یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے وے، لیکن ہم ابتلا سے کس طرح بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہ اصل میں وہ کہتا ہے میں کرنا تو چاہتا ہوں، میں خود کر دوں، لیکن کیا کروں کہ میں نہیں کر سکتا، اس میں جو ہے نا آزمائش بہت زیادہ ہے، تو لوگ تن تشنیع کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ اب تم نے یہ تو دعویٰ کاری دیا ہوا ہے کہ پہلے والے عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا، تو اب چونکہ اب اس حدیث کا مصداق تو بننا ہی ہے نا کہ جس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی علامتوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو کیوں نہ اس کا مسیح ہونے کا دعویٰ کر دو۔ تو یہ مرزا قادیانی نے اس مشورے کے اوپر پھر عمل کر کے کہا کہ میں مسیح ہوں، اور یہاں تک بھی کہہ دیا، ایک جگہ تو یہ کہا کہ میرے بعد اور کوئی اب نبی نہیں آ سکتا، اور ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ 10,000 میرے جیسے اور بھی مسیح آ سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی مسیح کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی جانب سے یہ لوگوں کو جھوٹ بولا، فراڈ کیا تھا۔ تو یہ اس قسم کی اصطلاحات ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی، جس طریقے سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں کہ وہ نشات ثانیہ کتاب بھی منظر عام پہ آئی ہے، اس کے ٹائٹل پیج میں لکھا ہے
کہ ہزاروں سالوں سے جس شخصیت کے آنے کی خبر دی جا رہی تھی وہ ساری علامتیں جو ہے نا وہ حضرت موصوف کے اندر پائی جاتی ہیں. اس طریقے سے جناب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آخری اللہ کے حبیب فقیر ہیں. تو اس قسم کے جو دعویٰ جات لوگ کرتے ہیں آخری حبیب فقیر مسیل مسیح موعود، یہ اس قسم کی اصطلاحات جو ہیں یہ وضع کرتے ہیں، یہ خود وضع کرتے ہیں. ان کا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کوئی ثبوت اور پروف نہیں ملتا، دور دور تک کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملتا. یہ ان لوگوں نے انہوں نے خود یہ وضع کی ہوئی ہیں یہ اصطلاحات. تو یہ مرزا قادیانی نے اور آج کل کے جو مرزئی ہیں، مرزا کو یہ جو مسیل مسیح کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت پروف نہیں ہے. یہ انہوں نے لوگوں کو ایسے بیوقوف بنایا ہے. تو بہرحال یہ مسیل مسیح کے بارے میں آج ہمارا لیکچر تھا. تو یہ حوالہ آپ محفوظ کر لیں، یہ مرزئیوں کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.